مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ سب خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ 2024 کے آغاز میں کچھ اہم باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ باتیں نہ صرف 2024 میں بلکہ آپ کی آنے والی ساری زندگی میں کام آئیں گی، کیونکہ یہ باتیں میری باتیں نہیں ہیں، یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں، یہ خدا کی باتیں ہیں، یہ شہد کے طبقوں سے زیادہ میٹھی ہیں۔ اس کلام کے تعلق سے کہا یہ جاتا ہے کہ خدا کے کلام کا ہر ایک نقطہ اور شوشہ اس زمین اور آسمان سے زیادہ پائیدار ہے۔ زمین اور آسمان تو ٹل جائیں گی، لیکن یہ خدا کا کلام ہمیشہ اب تک قائم رہے گا۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، پرانے عہد نامہ کی 6 کتاب یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، اس کا پہلا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو۔ آمین۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، گرو کرنا چاہتے ہیں، پروسپر ہونا چاہتے ہیں، تو یہ شریعت کی کتاب آپ کی زندگی میں رہنی چاہیے۔ میں 8ویں کلاس میں تھا تو تب مجھے ایک خادم نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تو یہ شریعت کی کتاب تیری زندگی میں رہے، اس کے مطابق تو نے ایکٹ کرنا ہے، اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ مینٹلی طور پر، ہیلتھی طور پر سٹرونگ رہنا چاہتے ہیں تو یہ شریعت کی کتاب آپ کی زندگی میں رہے، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ یہ ہماری ہڈیوں کی تازگی ہے، یہ ہمارے ناف کی طاقت ہے۔ سو ہمارا فوکس میڈیٹیشن اس پر رہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، تکلیف میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو اپنی بیماری کی وجہ سے، تو وہ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ہاسپٹل جائے گا میڈیسن کے لیے۔ یہ نوجوان، یہ شخص بھی بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، مشکل میں، اپنی بیماری کی وجہ سے اذیت میں ہے، ڈاکٹرز کے پاس گیا ہے، لیکن ڈاکٹرز کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے میڈیسن نہیں ہے، ہاسپٹل میں اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹرز کے پاس اسے کچھ دینے کے لیے ہے تو وہ بری خبر ہے کہ تیرے پاس 3 ماہ کا ٹائم ہے، 3 ماہ کے بعد تو مر جائے گا۔ اپنی زندگی جی لے جس طرح سے تو جینا چاہتا ہے۔ یہ بڑی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، لیکن اس کی بیماری ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ اب یہ روحانی بنتا ہے، اپنے لیے ایک بدھا خریدتا ہے اور اس سے دعا کرتا ہے کہ اے بدھا مجھے شفا دے، میری بیماری سے رہائی دے، لیکن اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، اس کا مرض اور بھی بڑھ گیا ہے، یہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے۔ فضل اس پر یہ ہوا ہے، کرم اس پر یہ ہوا ہے کہ ایک لیڈی اس کے پاس آتی ہے، مسیح لیڈی، وہ اس کے لیے دعا کرتی ہے، بائبل دیتی ہے، لیکن یہ بائبل لینے سے انکار کر دیتا ہے۔ بہت اصرار کرنے پر، رونے اور آنسوؤں کی وجہ سے یہ اس بائبل کو ریسیو کرتا ہے، لیتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے۔ پہلے سٹارٹنگ میں تو اسے بائبل کی سمجھ ہی نہیں آتی، جب یہ فوکس اور میڈیٹیشن کے ساتھ پڑھتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے۔ ڈاکٹرز نے اسے کتنی دیر کا ٹائم دیا تھا کہ کتنی دیر میں تو مر جائے گا؟ یہ کہتا ہے کہ 6 ماہ میں میں نے اپنی بائبل کو کمپلیٹ کیا اور اپنی بیماری سے میں نے نجات پائی۔ ڈاکٹرز کے پاس اس کا علاج نہیں تھا، بائبل نے اس کا علاج کیا۔ یہ شریعت کی کتاب کے الفاظوں نے میرے اندر میڈیسن کے طور پر کام کیا۔ اگر ہم فزیکلی فٹ رہنا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ یہ شریعت کی کتاب یعنی یہ بائبل مقدس ہمارے اندر رہنی چاہیے، تب کوئی کمزوری یا کمی ہمارے اندر نہیں رہے گی۔ سو یہاں پر میں تمام کمزوروں کو، لا علاجوں کو، پریشان اور خستہ لوگوں کو، اور ان تمام لوگوں کو جو بوجھ کے دبے ہوئے ہیں، میں یہی خوشخبری دینا چاہوں گا کہ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ یسوع مسیح کے پاس آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ یوحنا بتاتا ہے کہ یہ شخص 38 سال کی محنت کے باوجود ویسے کا ویسا رہا ہے، یہ مفلوج ہے، یہ چل پھر نہیں سکتا، یہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے۔ یوحنا بتاتا ہے کہ کوئی ربی اسے شفا نہ دے سکا، کوئی استاد اسے شفا نہ دے سکا، حوض اسے شفا نہ دے سکا، فرشتے اسے شفا نہیں دے سکے، لیکن جب یہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے تو 38 برس کا روگ چلا جاتا ہے اس کا، یہ ایک پل بھر میں شفا پاتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مرض پرانا ہے، ٹائم لگے گا، لیکن یسوع مسیح کے پاس کوئی ٹائم نہیں لگتا، وہ فوراً اپنے لوگوں کو جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اسے شفا دیتا ہے۔ یہ 12 برس سے بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، مشکل میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی ہے، ادھر ادھر بھاگی ہے، ڈاکٹرز کے پاس گئی ہے۔ یہ ایک امیر عورت تھی، شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے میڈیسن باہر سے منگوائی بھی ہوں، امپورٹ کروائی ہوں دوسرے ممالک سے، دوسری جگہ سے، لیکن اس نے شفا نہیں پائی، اس کا مرض بڑھ گیا ہے، اس کی تکلیف بڑھ گئی ہے، یہ مشکل میں، مزید مشکل میں چلی گئی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، تو ہمارے مرض بڑھ جاتے ہیں، مشکلات ہماری بڑھ جاتی ہیں، آزمائش بڑھ جاتی ہے، تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے تو ہماری جو کشتی ہے وہ ڈگمگانا شروع کرتی ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ طوفانوں کو تھما دیتا ہے، وہ شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے، وہ آگ کی تپش کو، اس کی گرمائش کو ختم کر دیتا ہے، وہ میدان جنگ میں ہمیں فتح دیتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ تو 2024 میں آپ سب کو
ایز اے ریپرزنٹیٹیو آف گاڈ، خدا کے نمائندے کے طور پر آپ کو انویٹیشن دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے پاس آ جائیں۔ یسوع مسیح کے پاس آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ یسوع مسیح ہمیں ملے گا کہاں؟ جب ہم بائبل کو پڑھیں گے تو ہمیں یسوع مسیح کی واقفیت ہوگی، ہم اسے بہتر طور پر جان سکیں گے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو کوئی ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہو جہاں پر دکھ نہ ہو، آنسو نہ ہو، ملال نہ ہو، مشکلات نہ ہو، آزمائشیں نہ ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو انجیکشن سے ڈر لگتا ہے، میڈیسن سے ڈر لگتا ہے، آپریشن سے۔ کوئی ایسا شخص جو ایسی جگہ پر جانا چاہتا ہو جہاں پر کامل شادمانی ہے، اطمینان ہے، جلال ہے، مقدسین ہے، فرشتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا خود وہاں پر موجود ہے۔ کوئی جانا چاہتا ہو تو میرے پاس اس جگہ کا نقشہ ہے۔ یہ بائبل جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو یہ بائبل ہمیں اس جگہ پر لے کر جائے گی، یعنی ابدیت میں لے کر جائے گی۔ جون بنین اپنی کتاب مسیح کے سفر میں کہتا ہے کہ بائبل جو ہے یہ نقشہ ہے آسمان پر لے جانے کا۔ بائبل ہمیں آسمان پر لے کر جائے گی، ابدیت میں لے کر جائے گی، جلال میں لے کر جائے گی۔ وہاں پر رونا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، وہاں پر کمی نہیں ہے۔ خدا کی حضوری سے اور اس کے فضل سے ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ شریعت کی یہ کتاب ہماری زندگی سے ہٹنی نہیں چاہیے، ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق گزاریں گے تو یہ ہمیں تقویت دے گی، یہ ہمارے ایمان کو بڑھا دے گی۔ یہ آل راؤنڈر ہے، اس میں ہر ایک چیز پائی جاتی ہے۔ ایک بار میں نے پاسے شہزاد صاحب سے کہا کہ میں نے فلان جگہ پر پڑھا ہے، جون ملر کہتا ہے کہ آزمائشیں جو ہیں، دکھ جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، ٹرائلز جو ہیں، ٹیسٹ جو ہیں، یہ ہمارے ایمان کی غذا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کسی حد تک یہ بات تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے ایمان کی خوراک جو ہے وہ یہ خدا کا کلام ہے، یہ ہمارے ایمان کو بڑھائے گی۔ جب ہم اس میں لکھے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ ہماری بے اعتقادی کا بھی علاج کر دیتا ہے، وہ ہماری زندگی پر، ہماری ذات پر کام کرتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں یا جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں درست دعا کرنا سکھاتی ہے۔ ہماری دعاؤں کو بنیاد خدا کا کلام بخشتا ہے۔ سینڈی جیکب کہتی ہے کہ جب میں نے کسی ٹاپک پر دعا کرنا ہوتی ہے پہلے میں بائبل سے ریسرچ کرتی ہوں، چیک کرتی ہوں، اس کے بارے میں خدا کے وعدے ڈھونڈتی ہوں، پھر میں خدا کے حضور جاتی ہوں اور بائبل کو اٹھا کر کہتی ہوں کہ خدا تو خود پڑھ لے، تو نے یہ فلاں جگہ پر لکھا ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرے لیے بھی یہ کام کر دے۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں تو یہ ہماری دعاؤں کو درست کرتا ہے، یہ ہماری دعاؤں کو مضبوط کرتا ہے۔ 2024 میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ اس شریعت کی کتاب سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں۔ یہ ہمیں سرفراز کرے گی، یہ ہمیں اقبال مند کرے گی، یہ ہمیں ہمارے سٹیٹس یا ہماری کلاس کو بدلے گی، یہ ہمارے مینٹری لیول کو بڑھائے گی، یہ ہمیں صحت مند رکھے گی، یہ ہماری لیمیٹیشنز کو، ہماری حدود کو بڑھا دے گی جب ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے، جب ہم اس شریعت کی کتاب کو اپنی زندگی میں رکھیں گے۔ دوسری اہم بات جو اس سال کے آغاز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اعمال کی کتاب میں سے ابتدائی کلیسیا کی ترقی کا راز جو تھا وہ رفاقت تھا، وہ ہر روز رفاقت رکھتے تھے۔ غالباً 2022 کے مڈ میں ہم نے کچھ لوگوں کو بپتسمے دیے، جس میں سے ایک چھوٹا گروپ سیالکوٹ سے بھی ہمارے پاس آیا۔ بپتسمہ لینے کے بعد جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم ایک گروپ کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا، پاسے شہزاد صاحب سے کہا کہ ہمیں نصیحت کریں جو ہم ان فیوچر ہمارے کام آئے۔ تو انہوں نے بڑی سادہ سی انہیں نصیحت کی کہ اگر آپ روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو رفاقت میں رہیں۔ رفاقت جو ہے یہ ہمیں روحانی طور پر بڑھائے گی، یہ ہماری ترقی کا راز ہے۔ جیسے یہ ابتدائی کلیسیا کی ترقی کا راز تھا رفاقت میں، ویسے ہی جب ہم مل جل کر رہیں گے تو ہم ترقی کریں گے، ہم گرو کریں گے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے دور تک جانا ہے، اگر آپ نے منزل تک پہنچنا ہے تو مل کر چلیں۔ پالوس کہتا ہے کہ ہم بلائے ہی میل ملاپ کے لیے ہیں، اکیلے ہم اس زمین پر زندگی نہیں گزار سکتے، ایک دوسرے پر ڈپینڈ کیے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ کیا ایک وکیل ڈاکٹر کی ڈیوٹی پوری کر سکتا ہے یا ایک انجینئر کی ڈیوٹی کر سکتا ہے؟ ہر ایک کے فرق توڑے ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور جو برکتیں ہمیں دی گئی ہیں ہم نے ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنی ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، مسیح ہم سے حساب لے گا، کیا ہمیں جو توڑے دیے گئے، نعمتیں دی گئی، برکتیں دی گئی، ہم نے ان کا استعمال کہاں پر کیا، ہم نے ان کا یوز کہاں پر کیا؟ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں خدا کے 10 حکم پڑھیں تو اس میں سے 4 حکم جو ہیں وہ ایک انسان کے اور خدا کے تعلقات کو بیان کرتا ہے، اور باقی کے جو 6 ہیں، 4 ایک انسان اور خدا کے، اور باقی جو 6 ہیں وہ ایک دوسرے کے تعلقات کو بیان کرتے ہیں۔ بائبل ہمیں بڑے واضح طور پر سکھاتی ہے کہ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ، بوجھ اٹھاؤ۔ جب ہم اکٹھے رہتے ہیں تو ہمارا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔
دو ہاتھ ایک سے بہتر ہے۔ 2024 میں میں آپ کو یہی سجیشن دینا چاہوں گا کہ کلیسیا کے ساتھ رہیں، مسیح کے ساتھ رہیں، رفاقت میں رہیں تو آپ محفوظ رہیں گے، ورنہ ابلیس جو شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کب کس کو پھاڑ کھائے۔ جب ہم خدا کی پوزیشن میں رہیں گے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ بھائی بھگت سنگھ کہتا ہے کہ مقدسین کے ساتھ رفاقت ایسے ہی ہے جیسے جنت کا ٹکڑا زمین پر۔ جب ہم رفاقت کرتے ہیں تو اگر ہم سٹریس میں ہوں، ہمارا سٹریس چلا جاتا ہے، ہم تقویت پاتے ہیں۔ تیسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پوزیٹیو بولیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ ایک عورت سے کسی نے پوچھا کہ باجی تسی بڑا میٹھا بول دے، اندر راز کیے گئے؟ اس نے بتایا کہ میں بولنے سے پہلے اپنے الفاظ چیک کر لیتی کہ میرے الفاظ کڑوے تو نہیں۔ ہمیں بولنے سے پہلے اپنے الفاظ چیک کرنے ہیں کہ ہمارے الفاظ کسی کے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بنتے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بلیڈ سے لگا ہوا زخم جو ہے وہ کچھ ہفتوں یا مہینوں میں بھر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، ہیل ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم سالوں سال نہیں بھرتا۔ کہندا منو یاد ہے فلان ٹائم تے منو گل کہی سی، آپ کی زبان آپ کے رشتوں کو تباہ کر سکتی ہے، آپ کے خاندانوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے پوزیٹیو بولیں۔ ابراہیم نے اپنے بچوں کو برکت دی تھی، اسحاق نے، یعقوب نے، یہ ببلیکلی پیٹرن ہے، اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنی۔ اپنے بچوں کو دعائیں دیں۔ ایک رائٹر تو کہتا ہے کہ والدین کی دعاؤں کے بغیر ایک بچے کی زندگی انکمپلیٹ ہے، اپنے بچوں کو دعاؤں سے مکمل کریں۔ ایک عورت اپنے بچے کے خلاف بڑا نیگیٹو بولتی تھی، جب بھی اس نے شرارت کرنی وہ اپنے بچے کو کہتی جا تو پٹھا ہی ٹنگیا جائے۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس نے کسی جگہ پر چوری کی، وہ پکڑا گیا، پولیس اسٹیشن لے کر گئے، اسے لوکم میں بند کیا۔ جب اس کی والدہ کو پتا چلا تو اس کی والدہ پولیس اسٹیشن آئی اور اس کو دیکھ کر بڑا روئی، زار زار روئی۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ جو پولیس والے تھے انہوں نے اس کے بیٹے کو الٹا لٹکایا ہوا تھا اور وہ اس کو پیٹ رہے تھے۔ اس کو اپنی بات یاد آئی کہ میں تے اپنے بچے نو یہی بدوا دیندی سی، یہی نیگیٹو الفاظ اس کے لیے استعمال کرتی تھی۔ جو آج آپ اپنے بچوں کے لیے بول رہے ہیں، جو الفاظ آپ اپنے بچوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ ان کا فیوچر بھی ہوئیں گی۔ ان کے لیے دعائیں کریں، پوزیٹیو بولیں۔ چوتھی اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس 2024 میں معاف کریں، بالکل ایسے ہی جیسے خدا نے ہمیں معاف کیا۔ اس نے ہماری غلطیاں معاف کی، گناہ معاف کیے۔ خدا بھی تو ہمیں بہت سی جگہ پر برداشت کرتا ہے۔ ایک ایماندار کے اندر برداشت ہونی چاہیے۔ کیا وہ خود پرفیکٹ ہے؟ کیا ہم سب پرفیکٹ ہیں؟ کوئی نہ کوئی کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم نے دوسروں کی کمیوں کا فائدہ نہیں اٹھانا بلکہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ان کی کمزوریوں میں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ معاف نہ کرنا یہ میری اور آپ کی برکت میں رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ معاف نہ کرنا میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ معاف نہ کرنا یہ آپ میں اور خدا میں ایک رکاوٹ ہے۔ معاف نہ کرنا آپ کے معجزات میں بھی رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ ایک عورت پیرالائز تھی، مفلوج تھی، ویل چیئر پر وہ ڈاکٹر ڈیوڈ یونگچو کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، پاسے صاحب، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں شفا پاؤں۔ ڈاکٹر ڈیوڈ یونگچو لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دعا کی لیکن وہ ویسی کی ویسی رہی، ویسی ہی تکلیف میں رہی۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے آرگو کرنا شروع کر دیا، بحث کرنا شروع کر دی، اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ آپ نے میرے لیے صحیح دعا نہیں کی۔ اس نے کہا میں نے تو صحیح دعا کی ہے، میں نے خدا کے حضور اس درخواست کو رکھا ہے۔ اس نے کہا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، اگر آپ نے صحیح دعا کی ہوتی تو میں شفا پاتی۔ ڈاکٹر ڈیوڈ یونگچو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ میں نے خدا کے حضور اٹھایا اور خدا سے پوچھا کہ خداوند اس نے شفا کیوں نہیں پائی؟ کہتا ہے خداوند نے مجھے کہا کہ اس عورت کو کہا کہ اپنے ہسبینڈ کو معاف کرے۔ جب اس نے اس عورت کو کہا کہ اپنے ہسبینڈ کو معاف کر تو وہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے ہسبینڈ کو معاف نہیں کروں گی، اس نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، برباد کر دی ہے۔ اس کا معاف نہ کرنا اس کی شفا میں رکاوٹ تھا۔ بہت زور اور کلام اور دعا کرنے کے بعد اس نے اپنے ہسبینڈ کو معاف کیا، اور معاف بھی دل سے کیا۔ دل سے معاف کرنا لازمی ہے۔ جب اس نے معاف کیا انہوں نے پھر دعا کی اور اس نے فوراً شفا پائی۔ معاف نہ کرنا ہماری شفا میں رکاوٹ ہو سکتا ہے، ہمارے موضع میں رکاوٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی ریسرچ کے مطابق بغض جو ہے، معاف نہ کرنا، نفرت جو ہے، یہ کینسر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ جب ہم معاف نہیں کرتے تو اندر ہی اندر کٹتے ہیں، ہم نفرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ 2024 میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، جتنے بھی نقصان ہوئے، وہ ساری چیزیں خدا کے سامنے رکھ دیں۔ خدا آپ کے سارے نقصان پورے کر دے گا، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ معاف کریں اور دل سے معاف کریں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے 2024 میں کرنی ہیں۔ ہم بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کن کن ایریاز میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میری یہ دعا ہے
کہ یہ 2024 آپ کی زندگی میں پھلدار ثابت ہو. آمین. خداوند آپ کو برکت دے.